بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے۔ سخت سردی کا موسم تھا اور سردی ایسی تھی کہ خون بھی جما دے۔ چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایسے میں گاؤں کے کچھ لوگ آگ کے گرد چارپائی لگائے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی گرم گرم قہوے سے جسم میں برف ہوتے خون کو پگھلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ 4 دن ہو گئے ہیں مولوی صاحب کے انتقال کو، فضل الدین بولا۔ تب سے مسجد ویران ہے۔ اللہ دیتا بھی بولا، ہم مسجد کو اس طرح خالی نہیں رکھ سکتے۔ میرے خیال میں جب تک مولوی صاحب کا انتظام نہیں ہوتا، ہم سب نماز کے اوقات میں مسجد میں خود سے نماز پڑھا لیا کریں۔ اس سے مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں ہوگا اور مسجد ویران نہیں رہے گی۔ ایک اور بزرگ نے رائے دی۔ سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور گاؤں کے دوسرے معاملات پر بحث کرنے لگے۔ یہ واقعہ کھیوا نامی گاؤں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ گاؤں کی آبادی 80 سے 100 لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہاں کے لوگ بہت ہی محنتی، ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ ان کا گزر بسر کھیتی باڑی یا گاؤں کے قریب ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچنے سے ہوتا تھا۔ گاؤں میں ایک مسجد اور مسجد کے ساتھ متصل مدرسہ تھا، جہاں مسجد کے مولوی صاحب بچوں کو اور انہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں پڑھاتے تھے۔ مولوی صاحب کی اچانک موت سے سب پریشان تھے۔ سب رات کو کچہری لگا کر بیٹھتے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اپنی اپنی رائے دیتے۔ خود سے نماز پڑھانے کا فیصلہ ہونے کے بعد اگلے روز سے سب نماز کے اوقات میں مسجد میں جاتے اور خود سے نماز ادا کرتے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن نوید لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جنگل میں بہت آگے نکل گیا۔ ابھی وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نوید اس طرف جائے بنا رہ نہ سکا۔ اس نے دور سے دیکھا، ایک جوان جھونپڑی کے باہر بیٹھا تلاوت کر رہا ہے۔ نوید نے سوچا، اس سے پہلے اسے نہیں دیکھا کبھی۔ پھر خیال آیا کہ اس سے پہلے میں جنگل میں اتنا آگے تک آیا بھی تو نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ بات گاؤں والوں کو بتائی جائے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا گاؤں کی طرف چل دیا۔ رات کو حسب معمول کچہری میں نوید نے صبح کے واقعے کا ذکر کیا جب اسے وہ جوان نظر آیا تھا۔ اچھا تو تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کون ہے؟ ظفر نے کہا۔ نہیں بھائی، میری ہمت نہیں ہوئی اکیلے جانے کی۔ میں سوچ رہا ہوں کل گاؤں کے 2-4 بڑے لوگ ساتھ چلیں، میں ان کو وہاں لے چلتا ہوں، پھر وہ اس سے بات کریں کہ وہ کون ہے اور اس جنگل میں اکیلا کیا کر رہا ہے۔ نوید بولا۔ محمود صاحب کو نوید کی رائے پسند آئی تھی۔ طے یہ ہوا کہ گاؤں کے 4 بزرگ نوید کے ساتھ جائیں گے۔ اگلے روز وہ سب جنگل میں اسی جگہ پر پہنچے جہاں نوید نے اس جوان کو دیکھا تھا۔ وہاں پہنچے تو وہ نظر نہیں آیا۔ ہمت کر کے وہ سب اس کی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ وہ ایک گھاس پھونس سے بنی چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک دروازہ اور 2 کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ ہمت کر کے ایک نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فوراً سفید کپڑوں میں ملبوس ایک جوان آدمی برآمد ہوا۔ اس سے پہلے کہ گاؤں والے کچھ کہتے، نوجوان نے ان سب کو جھونپڑی کے اندر بلا لیا، جو اندر سے بہت صاف ستھری تھی اور سامان بھی سلیقے سے رکھا ہوا تھا، جس میں ایک صراحی، کچھ برتن اور چند کتابیں تھیں۔ ایک چارپائی نما بستر تھا اور ایک چھوٹی لکڑی کی بنی بیٹھک تھی۔ اس جوان نے اپنا نام سلیمان بتایا تھا۔ سلیمان کی عمر قریب 30 سال ہوگی۔ رنگ گورا، روشن آنکھیں اور چہرے پہ سجی سیاہ داڑھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلیمان بولا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا روب تھا۔ جی، وہ ہم پاس والے گاؤں سے آئے ہیں اور اکثر اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتے ہیں۔ کل آپ کو بچے نے دیکھا تو ہم نے سوچا چلو چل کر ملاقات کر لیتے ہیں۔ محمود صاحب بولے،
یہاں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ظفر نے سوال کیا۔ جی میں اکیلا رہتا ہوں، سلیمان نے بتایا۔ پھر اپنے بارے میں مزید بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صاحب علم ہے اور دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ قصبے کے قریب سے لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں جن کا وہ قرآن کی مدد سے خاطر خواہ حل بتاتا ہے، جس کے عوض وہ جو ہدیہ دیتے ہیں اس پر گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر محمود صاحب گویا ہوئے۔ جناب، ہمارے گاؤں کی ایک مشکل ہے جو خدا نے آپ کی صورت میں حل کر دی۔ اصل میں ہمارے گاؤں کے پچھلے مولوی صاحب رضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔ کیونکہ آپ صاحب علم ہیں اور آپ کو دین کی بھی کافی سمجھ ہے، تو ہم سب گاؤں والوں کی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کے پیش امام بن جائیں تو نوازش ہوگی۔ سلیمان نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح آپ کے گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ نوید نے سلیمان کو گاؤں کا پتہ بتایا اور سب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گاؤں آ کر محمود صاحب نے سب گاؤں والوں کو خوشخبری سنائی کہ کل سے سب لوگ نماز امام صاحب کی امامت میں پڑھیں گے۔ اگلے روز وہ شخص گاؤں پہنچا، ان کا چھوٹا سا استقبال ہوا۔ ان کے آنے پر مسجد میں قرآن خوانی ہوئی تو گاؤں والوں کو سکون ہو گیا کہ مولوی صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے گئے۔ مولوی صاحب کے آنے سے گاؤں کی رونق بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے پیار، محبت، نرم مزاجی اور اپنی پروقار شخصیت کی بدولت پورے گاؤں کا دل جیت لیا تھا۔ گاؤں والے سب چھوٹے بڑے مسئلے لے کر انہیں کے پاس آتے تھے اور یہ انہیں قرآن پاک کی مدد سے اس کا حل بتاتے تھے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے 30 میل دور گاؤں کے باسی تھے۔ گاؤں میں طوفان آیا اور سب تہس نہس ہو گیا۔ تقریباً لوگ سبھی مر گئے ہیں، بس ہم کچھ لوگ بچے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں اپنے گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دیں تو ہمارے سروں کو چھت مل جائے گی۔ وہ کل ملا کے 15 لوگ تھے، جن میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بھی شامل تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ ان 15 لوگوں میں الگ ہی دکھ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ مہمان نواز تو تھے ہی، مگر پھر بھی مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ خلق خدا کی خدمت کرنا انسانیت کی معراج ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ان کے سروں پر چھت بھی نہیں ہے۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس طرح گاؤں والوں نے ان سب کو اپنے گاؤں میں جگہ دے دی۔ اگلے دن اس لڑکی نے جو اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئی تھی، مولوی صاحب کا پتہ پوچھا اور ان سے ملنے آ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو مولوی صاحب اندر سے ہی بولے، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ ادب سے مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کہیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ جی وہ میں… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا نقاب کھل گیا۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ چیل سی آنکھیں، سیاہ بال، گلابی ہونٹ، غرض وہ اس وقت سادگی میں بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ وہ دوبارہ مخاطب ہوئے، جی آپ نے اپنا مسئلہ نہیں بتایا؟ لڑکی نے کہا، میرا نام ارتقا ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے پہلے میں اپنے گاؤں میں بچوں کو تعلیم دے رہی تھی، یہاں بھی دوں۔ جو وظیفہ ملے گا اس سے میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ جاتے جاتے ارتقا نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اگلے روز مولوی صاحب نے گاؤں کے سب لوگوں کو بلایا، گزارش کی کہ آپ لوگ بچیوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے ارتقا کے پاس بھیجیں۔ سب کو یہ رائے پسند آئی اور اگلے دن سے گاؤں کے بچے ارتقا کے پاس قرآن پاک پڑھنے جانے لگے۔ مولوی صاحب جب مسجد میں تلاوت کرتے تو ہر طرف دلکش بھینی بھینی خوشبو پھیل جاتی، ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں۔ وہ مہک چاروں اطراف کو معطر کر دیتی۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے کہ ایک دن مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ بجا۔ مولوی صاحب نے حسب معمول کہا کہ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دروازے پر دیکھا تو ارتقا تھی۔ اس نے نقاب نہیں ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ ارے
تم خیریت؟ اس وقت آؤ بیٹھو یہاں۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا۔ جی وہ مجھے وظیفہ ملا تو آپ کے لیے مٹھائی لائی تھی، یہ کہہ کر ڈبہ ان کے پاس رکھ دیا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ مولوی صاحب بولے۔ اپنوں کی خوشی پانے کے لیے کسی بھی کام میں تکلیف نہیں ہوتی، ارتقا نے جواب دیا۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے مولوی صاحب کو اس کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر دیا۔ ارتقا نے بھی مولوی صاحب کو آنکھ بھر کر دیکھا۔ ان کی خوبصورتی، خوش مزاجی اور نرم لہجے نے بھی ارتقا کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ ارتقا نے اجازت مانگی تو مولوی صاحب نے اس سے کہا، کیا ہم کل کہیں مل سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ارتقا بنا کچھ کہے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پاس بچے آئے تو ایک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے فوراً قرآن پاک کی کچھ آیت کی تلاوت کی اور پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلا دیا۔ خدا کے کرم اس بچے کی صحت یابی کی دعا مانگی۔ بچہ معجزاتی طور پر بچ گیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اس رات ارتقا مولوی صاحب کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور ان کی جاذب نظر شخصیت نے ارتقا کے دل میں ان کے لیے ایک خاص مقام پیدا کر دیا تھا۔ خیر انہی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ ایک دن قاسم پریشانی کے عالم میں مولوی صاحب کے پاس آیا اور بولا، مولوی صاحب میرا حل ٹوٹ گیا ہے، نہ جانے یہ کیسے ہوا، اب میں کھیتی باڑی نہیں کر پا رہا۔ مولوی صاحب مسکرائے اور کہا، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ باری تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے، اپنی پیٹی میں کچھ ڈھونڈنے لگے۔ پھر کچھ دیر میں وہ قاسم کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے روپے رکھ دیے۔ ارے مولوی صاحب اتنے پیسے؟ قاسم حیرانی سے بولا، یہ سب تم ہی لوگوں کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جو لوگ مجھے وظیفے کے طور پر دیتے ہو، اس میں سے میں اپنی ضروریات نکال کر باقی بچا لیتا ہوں، آج تمہارے کام آ گئے۔ پر پھر بھی مولوی صاحب یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ قاسم پھر بولا، خدا کے بندوں کی خدمت سے جو معاوضہ ملتا ہے اس میں خدا بہت برکت ڈالتا ہے، چلو اب جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ مولوی صاحب بولے۔ قاسم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ اس کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ مولوی صاحب نے اسے گلے لگایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک دن مولوی صاحب ارتقا کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اس کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ رکے، پھر کچھ سوچا اور اپنے گھر کو چل دیے۔ ایک روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ مولوی صاحب یوں ہی ٹہلتے ہوئے گاؤں کی دہلیز کی طرف آ گئے۔ اچانک ان کے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ارتقا تھی۔ ارے تم؟ مولوی صاحب بولے، میں آپ کے گھر گئی تھی، آپ نہیں تھے، تو گھر واپس آتے ہوئے آپ مجھے نظر آ گئے تو میں آپ کے پیچھے یہاں آ گئی۔ ارتقا نے وضاحت کی۔ ہاں کہو، کیا کام ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ملنا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے مل لیتی ہوں۔ ہاں چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مولوی صاحب بولے۔ پھر دونوں ایک اچھی سی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دیکھو ارتقا، مولوی صاحب گویا ہوئے، میں تمہیں نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں کہ محبت کیا ہے، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تم سراپائے محبت ہو اور میں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، ارتقا نے انہیں روک دیا اور کہا، مولوی صاحب بات کاٹنے کے لیے معذرت، مگر اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کہیں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب مسکرائے اور کہا، جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، اور تم کچھ کہو اس سے پہلے چلو میں تمہیں اپنا پرانا گھر دکھاتا ہوں۔ پھر دونوں ہی چلتے ہوئے مولوی صاحب کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب جیسے ہی ارتقا کو اندر لے گئے، ایک تیز روشنی ہوئی اور پھر وہ دونوں کسی الگ ہی دنیا میں تھے۔ ہر طرف جیسے روشنی کا آبشار ہو، ہر طرف پھیلی خوشبو ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے مولوی صاحب نے ارتقا کا ہاتھ کھینچا اور دونوں ہی اسی جنگل میں تھے۔ مارے حیرت کے ارتقا کا برا حال تھا۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ہاں اب یہ بتاؤ، میں اپنی پوری بات کروں یا تم کچھ کہنا چاہتی ہو کہ تم ایک جن زادی ہو؟ پھر مولوی صاحب نے اسے بتایا، وہ بھی ایک جن زادے ہیں جن کی عمر 2000 سال ہے۔ وہ یہاں جنگلوں میں
خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ پھر انہیں گاؤں والے اپنے گاؤں میں لے گئے، مگر میں نے جب تمہیں دیکھا تو پہچان گیا تھا کہ تم بھی ایک جنزادی ہو۔ میں اسی وقت تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ارتقا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور دونوں گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد سے دونوں اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں والوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے سب لوگ ان سے خوش ہیں۔ گاؤں والوں کی مدد ہو رہی ہے تو انہیں اس بات سے کیا مطلب کہ وہ انسان ہیں یا پھر کوئی اور مخلوق۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔